بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشعراء يتبعهم الغاوون. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون. میں آج ادارہ اسلامی کرناٹک کی جانب سے اجلاس ہوا ہے. کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ نے جو ہے اس ادارے کی تاریخ پر روشنی ڈالی ہے، تاریخ کے حوالے سے بات رکھی ہے. جی، یہ جو ادارہ ادب اسلامی ہے، نام کے تعارف جی، میرا نام ابو نبیل خواجہ مسیح الدین ہے اور میں ادارہ ادب اسلامی ہند کا نائب صدر ہوں. اور جنوبی ہند کی تقریباً ریاستیں آندھرا پردیش، تلنگانہ، کرناٹک اور کیرلا اور اڑیسہ اور تامل ناڈو وغیرہ میرے زیر نگرانی آتی ہیں. تو بہرحال یہاں آج جو پروگرام ہوا ہے ادارہ ادب اسلامی کے مقامی جماعتوں کے ذمہ داران کو جمع کر کے ادب اسلامی کے فروغ کے لیے کیا کچھ کرنا ہے وہ بتایا گیا ہے. تو دراصل ادب اسلامی کے قیام کا مقصد خود یہ ہے کہ ایک ایسا ادب جو آفاقی قدروں پہ مشتمل ہو اور تعمیری ادب ہو اور اسلامی اقدار پہ منحصر ہو، اس طرح کے ادب کی یعنی تخلیق ہو اور پھر اس کی ترویج بھی ہو. یہ اس کا مقصد ہے تاکہ ہماری نوجوان نسلیں یا دوسرے وہ جو ایسا ادب جو ان کو گمراہ کر سکتا ہے، ان کے عقائد بگاڑ سکتا ہے، اس سے ان کو بچانا ہے. اس لیے اس کے لیے کوشش کی جا رہی ہے. یہ ادارہ ادب اسلامی 1956 سے ابھی تک فعال ہے اور مختلف جگہوں سے اس کے رسائل جرائد نکلتے رہتے ہیں اور لوگ اس سلسلے میں ایک کام کر رہے ہیں. اس کا ایک ادارہ ادب اسلامی کا جو نمائندہ پرچہ ہے، پیش رفت دلی سے نکلتا ہے اور حرمہ پابندی سے نکلتا ہے. اسی میں بھی ذہن سازی کی جاتی ہے اور ہمارے بڑے نقاد اور شعراء، انشائیہ نگار، افسانہ نگار وغیرہ کے علوم کے افسانے چھپتے ہیں. اور اس وقت موجودہ دور میں جو ادب کے جتنے بھی پرچے ہیں اس میں اس کا ایک نمایاں مقام ہے. مشاعروں کے ذریعے ہی صرف مشاعرے ہی کافی نہیں ہیں. جی ہاں، دراصل اصل میں آج کل محبان اردو کی ترویج، اس کی ترقی کے لیے سمجھتے ہیں کہ مشاعرے کیے جائیں. مشاعرے اردو کی بقا کے لیے ضرور ہیں لیکن وہ مقاصد پورے نہیں کرتے جو اردو کے اشاعت اور اردو کو بحیثیت زبان کے اس کی ترقی اور ترویج کے لیے. تو بہرحال اس کا اپنا ایک مقام ہے، لیکن ادارہ ادب اسلامی چاہتا ہے کہ ایک صالح تعمیری اور پاکیزہ ادب تیار ہو تاکہ اس کے رسائل بھی اگر گھر میں آئیں تو گھر کا ہر فرد اس کو پڑھ سکے، فحاشی نہ ہو، عریانیت نہ ہو، اور ایسا ادب جس سے کہ پڑھ کے آدمی یعنی گناہگار ہو، ایسے اس سے بچنے کی کوشش کی جاتی ہے. ادارہ ادب اسلامی ہند کے اس اجلاس میں کرناٹک اردو اکیڈمی کے سابق صدر مبین منور صاحب موجود ہیں. فرمائیے مبین صاحب، آج کے اس اجلاس میں کافی اہم باتیں سننے کو، جاننے کو ملی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بہت ہی خوش آئند بات ہے کہ آج یہاں پر ریاستی سطح کا ادارہ ادب اسلامی کا اجلاس ہوا ہے اور ابھی آدھا باقی ہے. ادارہ ادب اسلامی ایک ایسا ادارہ ہے جو زبان کے ساتھ ساتھ ادب کے تحفظ کے لیے قائم کیا گیا ہے. اردو زبان کی تحفظ کے لیے کئی ادارے ہیں، جیسے کہ آپ جانتے ہیں انجمن ترقی اردو بھی ہے، یہ ادارہ ادب اسلامی بھی ہے، بنگلور میں کئی ادارے ہیں. ہر ایک کی یہی کاوش ہے کہ زبان کی ترقی و ترویج کے لیے کام کریں، اور یہ ہمیشہ ہوتے آ رہا ہے. مگر
सबसे अलमिया इस बात का है कि इदारे चलाने वाले या इदारे के जितने भी जिम्मेदारान होते हैं उनकी हमेशा यही काविशें रहती हैं कि उर्दू ज़बान और अदब की हमेशा के लिए फ़रोग़ और तरवीज के लिए काम करें। मगर अलमिया इस बात का है कि हमारे आने वाली नस्लें, जिसको जो है नया जनरेशन कहते हैं आप, वो बिल्कुल नाबलद हो गए हैं उर्दू से। मंसूबे तो बहुत ही अच्छे हैं जो इन्होंने पेश किए, इस पर काम चल रहा है। इदारे अदब इस्लामी आज से नहीं, कई बरसों से बेंगलुरु में काम कर रहे हैं और बल्कि रियासत के हर ज़िले में इनसे काम हो रहा है। कई दिनों से ये काम कर रहे हैं और इनके इस बार जो है रियासती सदर हमारे शिमोगा के आबिदुल्ला साहब, प्रिंसिपल सर शिमोगवी ने इसकी बागडोर संभाली है और इंशाअल्लाह जहाँ तक है इस मुहिम को वो साथ लेकर चलेंगे और उनकी काविशें हमेशा रही हैं। जैसे कि हमारी अंजुमन तरक्की उर्दू भी खरीबुल ख़त भी हो गई थी कर्नाटक में, सिर्फ उन्हीं की काविशों से फिर ज़िंदा हुई। उबैदुल्ला शरीफ साहब के पास आकर उन्होंने उसका सदर बनाया और मुझे भी जनरल सेक्रेटरी में नामजद किया। तो हम लोगों ने जो कोशिशें करनी है वो कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि वो अत्थर साहब बहुत ही जोश व खरोश के साथ इस काम को अंजाम देंगे, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी पूरे ज़िले का दौरा कर लिया है। जब से उन्होंने ये ओहदा संभाला है पूरे ज़िले का दौरा किया है और हर जगह उन्होंने नए सुदूर, नए नायब सुदूर सब जगह उन्होंने नामजद किए हैं। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि जो मंसूबे इनके हैं वो कामयाब होंगे। हम दुआगो भी हैं और हमारा साथ भी हमेशा रहेगा। ऐसी काविशों के लिए हम हमेशा उनके साथ रहेंगे। शुक्रिया। कैसे बदला जा सकता है हालात? इदारे अदब इस्लामी असलन तहरीक इस्लामी का एक अदबी महाज है, जहाँ इस बात की कोशिश की जा रही है कि इस्लाम के तारुफ का ज़रिया बने, इस्लामी इक़दार को लोगों के सामने पेश किया जाए और इसकी वजाहत हमारे अशार के ज़रिए से और नस्र के ज़रिए से इसका इजहार किया जाए। नई मिक़ात के आगाज़ के मौके पर हमारी कोशिश ये है कि हमारे अहदेदारान नए अज़्म, नए हौसले के साथ आगे बढ़ें और कोशिश करें कि इस नई तख्लीक़कार तैयार भी हों, नसर निगार उसमें अच्छे तैयार हों और इस्लाम के पैगाम को, इंसानियत के पैगाम को, मोहब्बत के पैगाम को आम करने की कोशिश करें। मौजूदा सूरत हाल में जबकि मुल्क एक बहुत ही नाजुक मरहले से गुज़र रहा है, ऐसे मौके पर अदबी महाज पर खड़ी हुई तमाम हमारी अदबी शख्सियात अपने आप में बहुत गैर मामूली अहम रोल अदा कर सकती हैं। शर्त बस ये है कि वो आपस में मुत्तहद हों, अपने में बाहमी रब्त व ताल्लुक़ बनाए रखें और अपनी सलाहियतों को इस काम में लगाने की कोशिश करें। हम सब दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इस काम को बेहतर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जो कुछ छोटी मोटी कोशिशें भी हैं अल्लाह ताला उसे शर्फ़ क़बूलियत बख्शे। आपका नाम? मेरा नाम शब्बीर अहमद मुल्ला है और इस वक्त इदारा अदब इस्लामी हासन के सदर की हैसियत से इस इजलास में मैं शरीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद अबरार हुसैन है। मेरा ताल्लुक़ रायचूर से है। मैं रियासत कर्नाटक इदारा अदब इस्लामी के मजलिस मुंतज़िमा का मेंबर भी हूँ और रायचूर का मुकामी सदर भी हूँ। इदारा अदब इस्लामी के अग़राज़ व मक़ासिद पूरी तरह से जो आज के इजलास में उसको वाज़ेह किया गया है। यहाँ इसके अग़राज़ व मक़ासिद में अव्वल चीज़ तो ये है कि हम जो है एक सेहतमंद और इस्लामी अदब को जो है फ़रोग़ दें और उर्दू ज़ुबान जो कि अब मतरूक होते जा रही है उसको जिला बख्शने के लिए भी हम जद्दोजहद करें। फिर इसके अलावा आजकल मुख्तलिफ़ रियासती ज़बानों में भी अदब को काफ़ी फ़रोग़ दिया जा रहा है। तो हमारा मकसद ये भी है कि जो हमारी रियासती ज़ुबान के अंदर हमारे जो अदीब शायर हैं उनको जो है सेहतमंद रुझानात के साथ यहाँ की जो है रियासती ज़ुबान के अंदर अदब से जोड़ने और उसको तरक्की देने के लिए भी हम जद्दोजहद कर रहे हैं।
تو یہ اس کے اغراض و مقاصد ہیں. اور پھر آج کا یہ جو اجلاس ہے پورے ابھی نئی میقات میں جو مقامی ذمہ داران منتخب ہوئے ہیں ان پر جو ہے ادارے کے اغراض و مقاصد کو واضح کرنے کے لیے اور آئندہ کا کیا لائحہ عمل ہو، کیا جو ہے اس کے مقاصد ہونے چاہیے، اس سلسلے میں آج کا یہ اجلاس بلایا گیا ہے جو ریاست بھر سے یہاں 9 منتخب صدور سیکریٹریز وغیرہ جو ہے تشریف لائے ہیں. اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں. میرا نام محمد حنیف ہے، میں بھٹکل سے تعلق رکھتا ہوں، ادارہ ادب اسلامی کا ذمہ دار رہ چکا ہوں. اس وقت جو اجلاس بلایا گیا ہے اور ریاستی سطح پر ادارہ ادب اسلامی کی مختلف یونٹوں کے ذمہ داروں کو یہاں بلا کر ہمارے مشن کے تعلق سے اور آئندہ جو کام ہونا ہے نوجوان نسل میں اردو کے فروغ اور اس کی ترقی کے لیے جو کام کرنا ہے اور ساحل ادب کی تعمیر و تعبیر و تشکیل کے لیے جو کام کرنا ہے اس سلسلے میں رہنمائی کے لیے بلایا گیا ہے. بہت ہی کارآمد اجلاس ہے اور ایسے اجلاس آئندہ بھی منعقد کیے جائیں گے، اس طرح کی امید رکھتا ہوں میں. کہاں آج کے حالات کے پیش نظر کیا آپ کی تجویز ہے؟ نہیں، اس وقت جو ہے ادب الحمدللہ ترقی پر ہے لیکن اس کو صحیح نہج پر لے جانے کی ضرورت ہے. اور اس وقت جو ہے چونکہ ڈیجیٹل زمانہ ہے، اس وقت الیکٹرانک میڈیا کا استعمال ہو رہا ہے، اس کو بھی پوری طرح اردو ادیبوں کو، اردو شاعروں کو اس کو بھی استعمال کرنا چاہیے اور اپنے مقصد کو، اپنے پیغاموں کو پہنچانے کے لیے اس کا برابر استعمال کرنا چاہیے. حکومت سے کوئی درخواست؟ حکومت اپنی طرف جو کرتی ہے اردو اکیڈمی وغیرہ کو کرتی ہے، ایسے مقصدی ادب کے لیے کہاں کام اداروں کو ملتی نہیں امداد وغیرہ، مل گئی تو غنیمت ہے. اور سرپرستی تو ہونی چاہیے حکومت کی، تو پھر مزید اس میں ترقی ہو سکتی ہے. کافی اہم اجلاس ادارہ ادب اسلامی ہند کرناٹک کے تحت ہوا ہے، مجموعی طور پر کیا پیغام دینا چاہیں؟ دیکھیے، میں بطور ادارے ادب اسلامی کا صدر تھاشی مغوی یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ادارے ادب اسلامی کا جو پلیٹ فارم ہے ادب کے لیے، یہ اس وقت ہندوستان میں بہت بڑا پلیٹ فارم ہے. ادیبوں کے لیے، تمام قلمکاروں کے لیے ایک بڑا پلیٹ فارم ہے. میں اس پلیٹ فارم کی جانب سے یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ پوری ریاست کے ادب نواز عوام کو اس پلیٹ فارم سے جڑے رہیں اور پھر ادب کو ایک جو نئی سمت ہمیں لے کر ترقی یافتہ سمت میں جو ہم جو لے کر چلنا ہے اس کی طرف جو ہے گامزن رہے، ساتھ دے ہمارا. اور ہم جو وقتاً فوقتاً جو قدم اٹھاتے ہیں نئے رجحانات کے ساتھ، ان میں جو وہ ہمارے قدم بہ قدم دوش بہ دوش ملا کر چلتے رہے تو ہم ریاست کے منظرنامے پر ادب کی ایک بہترین فضا قائم کر سکتے ہیں. جیسا کہ آپ نے یہاں پر مشورہ دیا کہ آپ اسکولوں اور کالجوں تک پہنچ کر جی اردو زبان اور ادب کے فروغ کے لیے کوششیں کر جی رہے ہیں. جی جی ہم اس کا تجربہ کر چکے ہیں. کیا تجربہ ہے؟ ہم جو ہے کالج میں جا کر یوم اقبال منایا، کالج میں جا کر درس اقبال منایا، تو اس وقت جو ہے طلبہ کی کثیر تعداد رہتی تھی. ہم عوام کو مشکل سے جمانے کے بجائے دلچسپی سے جمع ہونے والے طلبہ کو جمع کر اقبال کا پیغام دیں یا پھر جو ہے اردو ادب کے تعلق سے روشناس کرائیں، تو یہ جو ہے زیادہ کارآمد ہوتا ہے. چنانچہ نئی نسل کی تقاضے یہی ہے ان کو ادب سے اور کلام اقبال سے روشناس کرایا جائے. نئی نسل جیسا کہ آپ نے کہا کہ غالب کون، اقبال کون، جی 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 یہ صرف چند اردو اسکولوں کے طلبہ جانتے ہیں، چونکہ ہماری قوم کی کثیر طلبہ جو ہیں یہ غیر ملی اداروں میں جو تعلیم پا رہے ہیں وہاں نہ تو اردو زبان کا کوئی زبان رہتی ہے نہ تو اردو سے واقف رہتے ہیں، تو وہ ہمارے شعراء و ادبا سے بھی نام بلد ہونا وہ جو ہے فطری بات ہے. آج آپ کی کتاب کا بھی اجرا ہوا، کیا ہے اس کا عنوان اور کیا ہے؟ یہ جو ہے میری جو کتاب شائع ہوئی ہے آج جس کا رسمہ اجرا ہوا ہے، یہ کلام اقبال نے علامہ اقبال کا اردو کلام بھی ہے، فارسی کلام بھی ہے. یہ صرف اردو کلام اقبال اردو میں مذہبی شخصیات کا تذکرہ، کیونکہ علامہ اقبال کے کلام میں تقریباً 99 شخصیات کا تذکرہ ہوا ہے. میں نے ان میں سے مذہبی شخصیات کو الگ کر کے انبیاء علیہ السلام، پھر جو ہے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اولیاء کرام، اور پھر جو ہے علماء دین اور مجتہدین اور غیر مذاہب کے رہبران جتنے بھی گزرے ہیں ان تمام کا جن کا تذکرہ علامہ اقبال نے کیا ہے اس کو میں نے اس کتاب میں یکجا کیا ہے. ایک طرح کا ایک تحقیقی کتاب ہے. شعراء ادبا فنکار اپنی ذمہ داری کو بخوبی طور پر انجام دیں. موجودہ دور میں اسلام کے خلاف جاری پروپیگنڈا کا منہ توڑ جواب دیں. اسلام کے حق میں راہیں ہموار کریں. سماج کو، معاشرے کو ایسی شاعری، ایسے ادب کی ضرورت ہے جو بدحالی کو خوشحالی میں بدل دے، برائیوں کا خاتمہ کرے،
समाज में इनकलाब पैदा करे, नौजवानों के जहनों को झंझोड़े, मुल्क और मिल्लत की तरक्की का बाइस हो। इदारे अदब इस्लामी हिंद कर्नाटक के रियासती इजलास में इन ख्यालात का इजहार किया गया। 21 जून 2026 बरोज इतवार बेंगलुरु की अल अमीन कंबल पोश स्कूल के डॉक्टर मुमताज अहमद खान मेमोरियल हॉल में इदारे अदब इस्लामी हिंद कर्नाटक के अहदेदारों का रियासती इजलास मुनअक़द हुआ। नया जमाना नए सुबह व शाम पैदा कर इस इजलास में अदब के हवाले से काफी तामीरी गुफ्तगू हुई। अमीर हल्का जमात इस्लामी हिंद कर्नाटक डॉक्टर मोहम्मद साद बेलगामी ने कहा कि मौजूदा दौर में मुसलमान मजलूम, पसमानदा, माइनॉरिटी, बैकवर्ड इस सोच का शिकार हो चुके हैं, जबकि मुसलमानों को अपना असल मकाम पहचानने की जरूरत है। इस सिमत में शोरा व उदबा मनफी सोच को मस्बत सोच में तब्दील करने की सही करें। इस अहम तरीन इजलास से हैदराबाद से आए इदारे अदब इस्लामी हिंद के नायब सदर ख्वाजा मसीहुद्दीन, इदारे के रियासती सदर मोहम्मद आबिदुल्ला अतहर, नायब सदर मौलाना लईकुल्ला खान मंसूरी, जनरल सेक्रेटरी अब्दुल कदीर साहिल, सेक्रेटरी मौलाना अब्दुल्ला नादिर उमरी, निगरानकार मौलाना अब्दुल गफ्फार हामिद उमरी व दीगर ने खिताब किया। इदारे अदब इस्लामी हिंद कर्नाटक के नायब सदर मोहम्मद आरिफ मिर्जा ने इफ्तिताई इजलास की निजामत फरमाई। कर्नाटक उर्दू एकेडमी के साबिक सदर मुबीन मुनव्वर, फयाज कुरैशी व दीगर अहम शोरा उदबा मौजूद थे। इस मौके पर मोहम्मद आबिदुल्ला अतहर शिवमुगवी की किताब कलाम इकबाल में मजहबी शख्सियात का तस्करा का रस्म इजरा अमल में आया। तो दोस्तों, जनूबी हिंद न्यूज इदारे अदब इस्लामी हिंद कर्नाटक के इस रियासती इजलास को आपकी खिदमत में पेश कर रहा है।